Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि क्या औरत कब्रिस्तान जा सकती है, मज़ारात पर जा सकती है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो औरत कब्रिस्तान की तरफ चलती है या मज़ार की तरफ चलती है तो उस पर अल्लाह की और फ़रिश्तों की लानत होती है। तो इस हवाले से रहनुमाई फ़रमाएँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। इस हवाले से याद रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले मैंने तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से यानी कब्रों पर जाने से मना किया था, रोका था। अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि इससे फ़िक्र आखिरत हासिल होती है, इंसान को नसीहत हासिल होती है। जब बंदा कब्र पर हाज़िरी देता है तो उसे अपनी कब्र की भी तैयारी का वो जहन मिलता है कि मैंने भी एक दिन इन मनो मिट्टी के नीचे आना है, तो उसे फ़िक्र आखिरत नसीब होती है। अब इस हदीस में ना मर्द की तख़सीस की गई है और ना ही औरत की तख़सीस है, यानी इस हदीस में ख़ास औरतों को या मर्दों को मुखातिब नहीं किया गया। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब कोई ऐसा हुक्म आ जाए तो फिर वो हुक्म दोनों के लिए होता है, गोया कि मर्दों और औरतों दोनों के लिए इजाज़त होती है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से ज़ाहरी पर्दा फरमा गए तो बाद में जब फितने सार उठाने लगे तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया कि ज़माने की फितनों की वजह से औरतें मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए हाज़िर नहीं होंगी। यानी सहाबा किराम ने रोक दिया कि अब तुमने मस्जिद में आकर बाजमात नमाज़ नहीं अदा करनी, क्योंकि फितने सर उठाने लगे थे। तो फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि जो जमात वाजिब थी उसके साथ फितनों के अंदेशे की वजह से नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया। तो मज़ारात पर जाना, कब्रिस्तान में जाना तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। तो फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि फ़ितने की वजह से सहाबा किराम ने औरतों को वाजिब काम से रोक दिया, तो ये मुस्तहब काम तो बदरजा ऊला मना होगा। लिहाजा फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि औरतें अपने घर से ही साले सवाब करें, अपने घर से ही दुआ करें, कब्रिस्तान ना जाएँ। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, अगर कोई औरत जाती है और शरीयत की हुदूद व क़ुयूद का ख़याल रखती है, यानी बेपर्दा नहीं निकलती, वहाँ औरतों मर्दों का इख्तिलात नहीं होता, ना कब्र पर जाके रोती है, पीटती है, ना ही कोई वो कुफ्रिया कलिमात कहती है, ना ही कोई बेअदबी करती है, ना ही रास्ता इस कदर पुरफितन है। क्योंकि ये जो हदीस शरीफ आप सुनते हैं ना उलमाए किराम से जो बयान की जाती है कि जो औरत अपने घर से कब्रिस्तान की तरफ या मज़ार की तरफ निकलती है तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, फ़रिश्तों की लानत होती है, ये हदीस इसी चीज़ के साथ मुक़य्यद की गई है कि जो औरत शरीयत की हुदूद व क़ुयूद का ख़याल न रखते हुए मज़ार पर जाती है, कब्रिस्तान पर जाती है, तो उस पर लानत होती है, वरना नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि ख़वातीन जो हैं वो घर में ही दुआ करें, इसाले सवाब करें, कब्रिस्तान में ना जाएं, क्योंकि इन शराइत में से अगर कोई भी शर्त पूरी ना की गई तो वो गुनाहगार होगी। और अगर कोई शराइत का ख़याल रखते हुए, जो शराइत उलमाए किराम ने बयान की हैं, हुदूद व क़ुयूद का ख़याल रखते हुए अगर वो कब्रिस्तान पर जाती है तो हम उसे हराम या नाजायज़ भी नहीं कह सकते। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही मानों में समझ बूझ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तौहीद के प्रचार के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमो पेश 1,24,000 अंबिया और रसूल को मबऊस फ़रमाया। सब ने आकर तौहीद का प्रचार किया, अल्लाह ताला की वहदानियत का अलम बुलंद फरमाया और दुनिया को बताया कि तुम जिन खुदाओं को, पत्थरों को सजदे करते हो, जिनको तुम खुदा बना के बैठ गए हो, ये सब झूठे हैं। अल्लाह ताला वाहिद है, यकता है और वही खालिक है, मालिक है, वही राज़िक है और वही दुनिया और कायनात को बनाने वाला है। इस तौहीद की प्रचार के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितने जुल्म सहे, ताइफ के बाज़ारों में पत्थर खाए और इसी तौहीद की सरबुलंदी के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में कूद गए। इस पर एक लंबी चौड़ी तमहीद बांधी जा सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए सिर्फ़ इतना अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह की तौहीद पर कभी कोई कंप्रोमाइज़ ना करना, कभी कोई कमज़ोरी ना दिखाना। इस हवाले से एक हदीस में आता है, व इन क़ुतिअता औ हुर्रिक़ता, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया कि तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएँ या तुम्हें जला दिया जाए, अल्लाह की तौहीद पर कोई कमज़ोरी ना दिखाना, कोई कंप्रोमाइज़ ना करना। अल्लाह को एक मानना ही तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज है। और एक तवील हदीस का कुछ हिस्सा इस हवाले से बरकत के लिए आपके सामने
گوش گزار کرتا ہوں، آپ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ قیامت کے دن ایک بندے کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ سوچے گا اب تو میں مارا گیا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے پریشان نہ ہو، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ تو فرشتہ وہ نیکی لے کر آئے گا۔ کیا لے کر آئے گا؟ وہ ایک چھوٹا سا کارڈ لے کر آئے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے گا، اور اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس بندے کے سارے گناہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا، وہ کارڈ جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اسے رکھا جائے گا۔ تو اس کلمے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، تو وہ وزنی ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر بات ہی کمال ہے، ہر بات ہی ایمان افروز ہے، کیوں نہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے ہوں وہ کتنے با کمال اور کتنے وہ پرتاثیر اور کتنے وہ ایمان کو تازہ کر دینے والے ہوں گے۔ آپ یہ حدیث سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 99 بلائیں اس سے ٹال دیتا ہے، اور فرمایا ان میں سب سے گھٹیا بلا غم ہے۔ یعنی جو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غموں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں آپ سے اتنا عرض کروں گا کوشش کیا کریں اپنی زبان پر ہر وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو جاری رکھا کریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ہو سکے تو کمنٹ باکس میں برکت کے لیے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ ضرور کومنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ایک مختصر سا چھوٹا سا کلمہ جو آپ چند سیکنڈ میں پڑھ سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے اور آپ پڑھ نہیں سکیں گے، بلکہ یہ انتہائی آسان ہے۔ بچہ، بوڑھا، جوان، بزرگ، خواتین، کوئی بھی اگر اسے پڑھنا چاہے، بلکہ 100 میں سے میں اگر 90% لوگ کہوں تو ان کو یہ کلمہ بالکل زبانی یاد ہوگا۔ انتہائی آسان ہے، بالکل آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی اسے پڑھ سکتا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو اس کی نیکیاں اتنی ساری ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین رکھتا ہوں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ ہر وقت اپنی زبان کو اس کلمے سے تر رکھیں گے، آپ ہر وقت اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری رکھیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں بھی ہو، اللہ رب العزت نے اسے جس حال میں بھی رکھا ہو، وہ اس پہ راضی ہو کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جس حال میں بھی رکھا ہے، اس پہ راضی ہو کے اس پہ خوش رہ کر کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، فرمایا جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر دے گا۔ کہنا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور فرمایا وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا وہ الحمدللہ ہے۔ جہاں یہ حدیث شریف موجود ہے، آپ نے درجنوں بار علماء کرام سے سنی ہوگی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی جہاں یہ حدیث شریف موجود ہے وہاں ساتھ یہ بھی ہے افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ کوشش کیا کریں اپنی زبان کو ان الفاظ سے تر رکھا کریں، اپنی زبان کو عادی بنا لیں، الحمدللہ الحمدللہ یہ کہتے رہا کریں، ان مبارک الفاظ سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ حصول برکت کے لیے اس ویڈیو کی کامنٹ باکس میں بھی ضرور ایک مرتبہ الحمدللہ کامنٹ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، سوال ہے کہ کیا عورت غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتی ہے؟ یعنی غسل کرنے کے بعد اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال ساتھ پوچھا گیا ہے کہ کیا لباس چینج کرنے سے، کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اگر سر برہنہ ہو جائے کسی عورت کا،
یعنی اس نے وضو کیا ہے، اس کے بعد اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائے۔ تو بہت اچھے سوالات پوچھے گئے ہیں، میں مختصر سے وقت میں آپ کو ان سوالات کے جواب دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ غسل کرنے کے بعد وضو کیے بغیر نماز عورت پڑھ سکتی ہے یا نہیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ جب یہ 2 چیزیں آپ سمجھ جائیں گے تو سوال کا جواب آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گا۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر وضو کے لیے کون سے اعضاء کا دھونا ضروری ہے، اور نمبر 2 پر یہ چیز سمجھنی ہے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ تو پہلی بات کہ وضو میں کن اعضاء کا دھونا ضروری ہے، تو یاد رکھیں وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اور دوسری بات کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، تو یاد رکھیں غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا، اس طرح کے بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اب تھوڑی توجہ کریں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں غسل کا تیسرا فرض ہے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو جب بندہ غسل کرتا ہے تو آٹومیٹک اس میں چہرہ بھی دھل جاتا ہے، اس میں سر کا مسح بھی ہو جاتا ہے، اس میں دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھل جاتے ہیں، پاؤں بھی دونوں اس کے ٹخنوں سمیت دھل جاتے ہیں۔ تو جو فرائض تھے وضو کے وہ تو غسل میں آٹومیٹک ہی پورے ہو گئے۔ تو اس لیے یاد رکھیں غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ غسل کرنے کے بعد آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون یا مرد، کوئی عورت یا مرد وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد انہیں وہ کپڑے بدلنے کی، لباس چینج کرنے کی حاجت پیش آتی ہے کسی وجہ سے، تو اب اگر وہ لباس چینج کریں گے تو کیا ان کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ یا سر سے ان کے دوپٹہ اتر جائے کسی خاتون کے، اس نے وضو کیا اس کے بعد اس کا سر برہنہ ہو گیا، سر سے کپڑا اتر گیا، تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ لباس چینج کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا سر سے دوپٹہ اترے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے لباس چینج کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا، نہ ہی سر سے دوپٹہ اترنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔